تعارف طہارت کورس۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ بندگی کا ایک مطلب اللہ کی عبادت ہے، جس کے لیے طہارت بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ ایک مسلمان مرد اور عورت کی حیثیت سے ضروری ہے کہ کم از کم وضو، غسل، حیض، نفاس اور استحاضہ کے ضروری مسائل اور فرائض سے آگاہی حاصل ہو، کیونکہ طہارت کے بغیر عبادت ہی جائز نہیں۔ چنانچہ اسی ضرورت کے پیش نظر طہارت کورس کے عنوان سے وضو، غسل، حیض، نفاس اور استحاضہ کا تعارف، فرائض، واجبات اور ضروری مسائل کو انتہائی اختصار کے ساتھ جمع کیا گیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ کورس آپ کو بہت کم وقت میں زیادہ فائدے کا باعث بنے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور مخلوق خدا کے لیے نافع بنائے، آمین ثم آمین۔ طہارت کورس ہر عاقل بالغ مسلمان، چاہے مرد ہو یا عورت، اس پر 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں۔ نماز پڑھنے سے قبل طہارت کا حاصل ہونا ضروری ہے۔ طہارت کے معنی پاک ہونے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ رب العزت پاک ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میری عبادت پاک حالت میں کریں، لہٰذا مختلف عبادات کے لیے طہارت شرط قرار پائی ہے۔ طہارت کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کو وضو اور دوسری کو غسل کہا جاتا ہے۔ وضو صرف عبادت کی مشروعیت کے لیے شرط نہیں ہے، بلکہ یہ بذات خود عظیم عبادت، گناہوں کی بخشش اور ذریعہ مغفرت بھی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، جب کوئی مسلمان مومن وضو میں اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے ٹپکنے والے آخری قطرہ کے ساتھ وہ تمام گناہ ختم ہو جاتے ہیں جو اس کی آنکھوں کے ذریعے ہوئے۔ اسی طرح جب وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے ٹپکنے والے پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ سب گناہ دھل جاتے ہیں جو اس کے ہاتھوں کے ذریعے سے ہوئے۔ اسی طرح جب وہ پیروں کو دھوتا ہے تو اس کے پیروں کے پانی کے ساتھ وہ گناہ بھی نکل جاتے ہیں جو اس کے پیروں سے ہوئے۔ یعنی وضو سے جہاں ظاہری طہارت حاصل ہوتی ہے تو ساتھ ساتھ باطنی پاکی بھی حاصل ہوتی ہے۔ حضرت عمران بن ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھے۔ آپ نے وضو کے لیے پانی طلب فرمایا۔ جب پانی آ گیا تو آپ وضو فرمانے لگے۔ وضو کے بعد آپ مسکرائے، پھر ہم سے پوچھنے لگے تم جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ پھر خود ہی فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک بار وضو کیا اور مسکرانے لگے اور ہم سے مخاطب ہو کر پوچھا جانتے ہو میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا بندہ مومن جب اچھی طرح وضو کرے اور پھر بہتر انداز میں نماز ادا کرے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہو۔ ایک حدیث مبارکہ میں آیا ہے جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس سے اختیار ہوگا جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ طریقہ وضو: آدمی جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو صاف پانی سے پہلے گٹوں تک ہاتھ دھوئے، پھر 3 بار کلی کرے، مسواک کرے، پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالے اور ناک صاف کرے، پھر 3 بار منہ دھوئے، پھر کوہنیوں تک ہاتھ دھوئے، پھر سر اور کانوں کا مسح کرے، پھر دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئے۔ شریعت کے کچھ ضروری اصطلاحات ابتدا میں پیش کی جاتی ہیں تاکہ احکامات سمجھنے میں آسانی ہو۔ فرض اسے کہتے ہیں جو قطعی دلیل سے ثابت ہو، یعنی اس کے ثبوت میں کوئی شبہ نہ ہو۔ اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے اور بلا عذر چھوڑنے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہے۔ واجب وہ ہے جو ضمنی دلیل سے ثابت ہو، اس کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا، ہاں بلا عذر چھوڑنے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ سنت اس کام کو کہتے ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کیا ہو یا کرنے کا حکم دیا ہو۔ نفل ان کاموں کو کہتے ہیں جن کی فضیلت شریعت میں ثابت ہو، ان کے کرنے میں ثواب ہو لیکن چھوڑنے میں عذر نہ ہو، اسے مستحب اور مندوب اور تطوع بھی کہتے ہیں۔ فرائض وضو میں کل 4 فرائض ہوتے ہیں۔ نمبر 1 مکمل چہرہ دھونا، نمبر 2 کوہنیوں سمیت بازوؤں کو دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، نمبر 4 ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا۔ وضو میں 12 سنتیں ہیں۔ نیت کرنا، بسم اللہ پڑھنا، دونوں ہاتھوں کو دھونا، مسواک کرنا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا،
ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، تمام اعضاء کو 3 بار دھونا، پورے سر کا مسح کرنا، کانوں کا مسح کرنا، ترتیب سے وضو کرنا، پے در پے وضو کرنا۔ مکروہات وضو۔ مکروہات وضو وہ باتیں جن سے وضو کرتے وقت بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وضو کے دوران دنیاوی باتیں کرنا، چہرہ دھوتے وقت زور سے ہاتھ مارنا، چہرہ دھوتے ہوئے زور سے آنکھیں بند کرنا، پانی استعمال کرنے میں زیادہ کنجوسی کرنا اور پانی ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا، یہ سب مکروہات وضو ہیں۔ نواقض وضو۔ 8 چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، انہیں نواقض وضو کہتے ہیں۔ نمبر 1، پاخانہ، پیشاب کرنا یا ان دونوں راستوں سے کسی اور چیز کا نکلنا۔ نمبر 2، ریح یعنی ہوا کا پیچھے سے نکلنا۔ نمبر 3، بدن کے کسی مقام سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا۔ نمبر 4، منہ بھر کے کے کرنا۔ نمبر 5، لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جانا۔ نمبر 6، بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانا۔ نمبر 7، مجنون یعنی دیوانہ ہو جانا۔ نمبر 8، نماز میں قہقہا مار کر ہنسنا۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں وضو کے فرائض اور سنن اور مکروہات یاد رکھنے کی انتہائی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں کامل طریقے سے طہارت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ طہارت کورس حصہ دوم، غسل۔ طہارت کی دوسری قسم غسل ہے۔ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں: کلی کرنا یعنی منہ میں پانی ڈالنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے بدن پر پانی بہانا۔ غسل کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہاتھ دھوئے اور استنجا کرے، پھر بدن پر کسی جگہ نجاست لگی ہو اسے دھو ڈالے، پھر وضو کرے اور اس کے بعد تمام بدن کو تھوڑا سا پانی ڈال کر ملے اور پھر سارے بدن پر 3 مرتبہ پانی بہا لے۔ بدن میں اگر ایک بال بھی خشک رہ جائے تو غسل نہیں ہوگا۔ ناک کان کے سوراخوں میں پہنچانا بھی فرض ہے۔ انگوٹھی یا چھلا اگر تنگ ہو تو اس کو ہلا کر اس کے نیچے پانی پہنچانا بھی لازم ہے۔ سنن غسل۔ غسل میں 5 سنتیں ہیں۔ نمبر 1، دونوں ہاتھوں گٹوں تک دھونا۔ نمبر 2، استنجا کرنا اور جس جگہ بدن پر نجاست لگی ہو اسے دھونا۔ نمبر 3، ناپاکی دور کرنے کی نیت کرنا۔ نمبر 4، پہلے وضو کرنا۔ نمبر 5، تمام بدن پر 3 بار پانی بہانا۔ غسل کب فرض ہوگا؟ بیداری یا نیند کی حالت میں جب منی شہوت کے ساتھ خارج ہو جائے تو غسل فرض ہو جاتا ہے۔ بیوی کے ساتھ جماع کرنے میں چاہے منی نکلے یا نہ نکلے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ حیض یا نفاس کا خون بند ہو جانے سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ غسل مسنون۔ غسل کی یہ قسم فرض اور واجب نہیں ہے، البتہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درج ذیل مواقع پر غسل کی ترغیب ثابت ہے۔ جمعہ کی نماز کے لیے غسل کرنا، دونوں عیدوں کی نماز کے لیے غسل کرنا، حج اور عمرے کا احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا، عرفات میں وقوف کرنے کے لیے غسل کرنا۔ طہارت کورس حصہ سوم۔ حیض۔ حیض اس خون کو کہتے ہیں جو بالغ غیر حاملہ عورت کے رحم سے آئے اور اس کا سبب بیماری نہ ہو۔ اسی خون کے سبب کسی عورت میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ اگر کسی عورت کو ماہواری نہ آتی ہو وہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوتی ہے۔ حیض دراصل نسل انسانی کا ذریعہ ہے، اس لحاظ سے یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ مدت حیض۔ حیض کی کم سے کم مدت 3 دن 3 رات ہے۔ اس سے کم ہو تو وہ حیض نہیں استحاضہ ہے۔ حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن اور 10 راتیں ہیں، اگر اس سے زیادہ ہو جائے تو وہ حیض نہیں استحاضہ ہے۔ حیض کا رنگ سرخ، زرد، سبز، خاکی یعنی مٹیالہ اور سیاہ رنگ حیض میں آ سکتا ہے۔ جو کپڑا یا گدی وغیرہ رکھی ہو جب تک وہ سفید دکھائی نہ دے حیض ہے، اور جب سفید دکھائی دے کہ جیسے رکھی ہوئی تھی ویسے ہی ہے تو اب حیض سے پاک ہو گئی۔ حیض کی ابتدائی اور انتہائی عمر۔ حیض کی ابتدائی عمر 9 برس ہے۔ 9 برس سے پہلے کسی کو حیض نہیں آتا، اور انتہائی عمر 55 برس ہے، اور یہ عام طور پر ایک معمول ہے، لیکن اس کے بعد آنا بھی ممکن ہے۔ اس لیے اگر 55 برس کے بعد خون آ جائے تو وہ اگر رنگ خوب سرخ یا سیاہ ہو تو حیض ہے، اور اگر اس کے علاوہ ہو تو استحاضہ ہے، اور یہ جب کہ پہلے اس رنگ کا خون آنے کی عادت نہ ہو۔ اگر حیض کے زمانے میں بھی اس عورت کو یہ رنگ آیا کرتا تھا تو یہ حیض ہی سمجھا جائے گا۔ حیض گناہوں کا کفارہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جب عورتوں کو حیض آتا ہے تو یہ حیض کا خون پچھلے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ اگر پہلے دن الحمدللہ علی کل حال، میں ہر حال میں اللہ کی تعریف کرتی ہوں کہے گی اور اللہ کے پاس اپنے گناہوں کی مغفرت چاہے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچا لیتا ہے اور پورے صراط پر گزرنا آسان فرمائے گا، اور دن رات میں 40 شہیدوں کا درجہ عطا فرمائے گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ فضیلت ان عورتوں کے لیے ہے جو نیکوکار اور امور شریعت کی فرما بردار ہوں۔ حیض ختم ہونے کی نشانی۔ حیض سے پاک ہونے کی علامت خون کا رک جانا ہے۔ اگر خون رک جائے تو حسب شرائط یعنی مقررہ عادت کا پورا ہونا یا 10 دن کا گزر جانا حیض کے ختم ہونے کا حکم ہوگا، اور حیض کی مدت میں سرخ، زرد، سبز، مٹیالہ، سیاہ اور گدلا جو بھی رنگ آئے سب حیض ہے۔ ہاں اگر خالص سفید مادہ دیکھے تو وہ حیض نہیں ہے۔ حیض میں ایک دن سے مراد دن رات ہوتی ہے۔ حیض کا حکم۔ حیض و نفاس کی حالت میں عورت کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اور ان ایام میں جو نمازیں رہ جائیں ان کی قضا بھی عورت کے ذمہ نہیں ہے۔ حالت حیض میں عورت روزہ نہیں رکھے گی۔ رمضان المبارک کے بعد ان روزوں کی قضا لازم ہوگی۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت معاذہ عدویہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ حائضہ عورت پر روزہ کی قضا واجب مگر نماز کی قضا واجب نہیں ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں جب ہمیں حیض آتا تو ہمیں روزے کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا، لیکن نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ حالت حیض میں تلاوت اور دعائیں پڑھنے کا حکم۔ حالت حیض و نفاس میں عورت کے لیے تسبیحات یا دعائیں پڑھنا جائز ہے، البتہ قرآنی ادعیہ بنیت تلاوت کا پڑھنا جائز نہیں ہے، جبکہ دعا کی نیت سے پڑھنا جائز ہے۔ حائضہ عورت کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ نماز کے اوقات میں وضو کر کے اپنے مصلی پر آ کر بیٹھ جائے اور اتنی دیر تک تسبیح و تحمید، ذکر و اذکار میں مشغول رہے جتنے وقت میں یہ عورت نماز پڑھتی تھی، تاکہ معمول میں کوئی فرق نہ آئے۔ نفاس۔ نفاس اس خون کو کہتے ہیں جو عورت کو ولادت کے بعد آئے۔ نفاس کی مدت 40 دن نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت ہے۔ نفاس کی کم سے کم کوئی مدت متعین نہیں ہے، تھوڑی دیر بھی خون آ کر بند ہو سکتا ہے، لہٰذا نفاس کی مدت میں 40 دن کا مکمل ہونا ضروری نہیں، بلکہ جب رحم سے آنے والا خون بند ہو اور عورت پاک ہو جائے تو غسل کر کے نمازیں شروع کر دے، خواہ پیدائش آپریشن سے ہوئی ہو یا آپریشن کے بغیر ہوئی ہو۔ 40 دن کے بعد آنے والا خون استحاضہ کا خون شمار ہوگا اور یہ عورت مستحاضہ کہلائے گی۔ نفاس کا حکم۔ عورت کے لیے نفاس کے ایام میں نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا شرعاً جائز نہیں، البتہ ان ایام کے روزوں کی قضا لازم ہے، نماز کی قضا نہیں۔ قرآن کریم کی وہ آیات جو دعا کے معنی پر مشتمل ہے، حیض و نفاس کی حالت میں انہیں دعا یا دم کی نیت سے پڑھنا درست ہے۔ اس کے علاوہ تلاوت کی نیت سے قرآن پاک پڑھنا جائز نہیں، البتہ قرآن مجید کے علاوہ باقی ذکر و اذکار، کلمہ، درود شریف یا کوئی اور وظیفہ پڑھنا جائز ہے۔ استحاضہ۔ حیض و نفاس کے علاوہ خواتین کو جو خون آتا ہے اسے دم استحاضہ کہا جاتا ہے۔ مستحاضہ کا حکم۔ مستحاضہ کا حکم یہ ہے کہ وہ ہر نماز کے وقت کے لیے وضو کرے گی اور وقت ختم ہونے تک وہ اس وضو سے وقتی نماز، نوافل، قضا نمازیں اور تلاوت، ذکر و اذکار سب کر سکتی ہے، اور وقت ختم ہو جانے کی صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اور اس پر دوسری نماز کے لیے نیا وضو کرنا لازم ہوگا۔